اس کو پتہ نہیں تھا یہ اٹیک کرنا خود اس کے لیے اور ضلالت بن جائے گا۔ 26 مئی 2019 کو میں پھر کہوں گا کہ بیٹھک کے اندر نہیں، کمرے کے اندر نہیں، بلکہ پوری دنیا کے سامنے مدنی چینل کے اوپر بیٹھ کے رجوع کیا گیا۔ اور تیری طرح نہیں ہے آئیں بائیں شائیں، یہ ہے تو وہ ہے تو چونکہ چنا کے ایسے ہو گیا تھا، میری نیت یہ نہیں تھی۔ اے تواڈے چاچو طاہر القادری دی کتاب ہے برکات مصطفیٰ، اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ مفتی قریشی بتاؤ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ 70 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار ہوا ہے، انہوں نے اس کو شائع کیا، پبلش کیا، ضیاء القرآن والوں نے، ان کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ اے پیارے تو حنیف قریشی، یہ اس کی تحقیق ہے، سامو انہوں اے پڑھو، یہ تار تیرے حامی و ناصر ہے مصطفیٰ، کس کی مجال ہے کوئی تجھ کو دبا سکے۔ حنیف قریشی اپنی پہلے والی ضلالتوں کا بھی بھولا نہیں تھا کہ اس نے مزید ذلیل ہونے کے لیے مفتیان دعوت اسلامی کے سامنے چند ایک سوال رکھ دیے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ اس نے مفتیان دعوت اسلامی کے سامنے کچھ سوالات رکھے ہیں، ان سوالوں کے جواب میں نے نہیں دیے تھے، آج ان میں سے ایک سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کے حوالے سے کیا تھا، اور امیر اہل سنت کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ آپ نے اپنی یہ کتاب کرامات عثمان غنی کے اندر صحابی رسول حضرت جعجع غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے، بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، اور اس کے اوپر ابھی تک انہوں نے کوئی واضح طور پر رجوع نہیں کیا۔ ان کے کسی چاہنے والے نے کتاب کے اندر بس موٹی موٹی صراحت کر دی ہے، اس بات کی وضاحت کر دی ہے، بہرحال رجوع نہیں آیا۔ یہ موقف تھا حنیف قریشی کا، اور اس بات کے اوپر حنیف قریشی فتویٰ مانگ رہا ہے مفتیان دعوت اسلامی سے کہ آپ کا اس لکھنے والے بندے یعنی امیر علیہ سنت کے بارے میں کیا فتویٰ ہوگا، کیا حکم ہوگا کہ جنہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھ دی اور ابھی تک کوئی واضح رجوع ان کی طرف سے نہیں آیا۔ یہ حنیف قریشی کی ایک تحقیق تھی، اور اپنی طرف سے بڑا اٹیک کرنے کے لیے آیا تھا دعوت اسلامی، مفتیان دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کی ذات پر۔ بکر نے ایک صحابی رسول حضرت سیدنا جعجع غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی کتب کے اندر شدید ترین گستاخی اور توہین کی، اور لکھا کہ ان کے لیے کہ وہ بد نصیب اور خبیث شخص، یعنی ان کو بد نصیب اور خبیث النفس شخص قرار دی۔ بکر کی جب اس کی طرف توجہ دلائی گئی تو بکر کے ایک مرید نے صرف اس چیز کی وضاحت کر دی۔ کیا بکر کے لیے صحابی رسول کی یہ سری بے ادبی اور گستاخی کرنے پر توبہ نہیں بنتی تھی؟ اور بکر نے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اپنے اس کیے گئے عمل پر توبہ نہیں کیے، تو بکر کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ لیکن اس کو پتہ نہیں تھا یہ اٹیک کرنا خود اس کے لیے اور ضلالت بن جائے گا، اور مزید اس نے ذلیل ہونا ہے۔ اب وہ واقعہ کیا تھا؟ پہلے وہ واقعہ سنیے۔ کرامات عثمان غنی کے اندر امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کرامات لکھی، آپ کی سیرت لکھی، اور اس کے اندر یہ بات بھی لکھی کہ آپ جب خطبہ دینے کے لیے آئے تو آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، ایک بد نصیب شخص نے آپ کے ہاتھ سے وہ عصا کھینچا اور اس کو توڑ دیا۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جب یہ بات لکھی تھی تو آپ کو علم نہیں تھا، لا علمی طور پر یہ لکھ دیا، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حضرت جعجع غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نہیں پتا تھا۔ جب بتایا گیا، جب علم ہوا تو فوراً آپ نے رجوع کیا، اور یہ رجوع مدنی چینل کے اوپر 1 دسمبر 2011 کو آن ایئر کیا گیا تھا۔ سب لوگوں تک یہ بات پہنچائی گئی، اور جو وہاں موجود نہیں تھے ان کو کہا گیا کہ اور لوگوں تک اس بات کو پھیلائیں، اس رجوع کو پھیلائیں۔ 1 دسمبر 2011 کو مدنی چینل کے اوپر یہ رجوع آن ایئر ہو رہا ہے۔ دوسری مرتبہ پھر رجوع کیا گیا، پھر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اس بات سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ 26 مئی 2019 کو میں پھر کہوں گا کہ بیٹھک کے اندر نہیں، کمرے کے اندر نہیں، بلکہ پوری دنیا کے سامنے مدنی چینل کے اوپر بیٹھ کے رجوع کیا گیا، اور اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ امیر اہل سنت کی طرف سے اس بات کا رجوع آ چکا ہے۔ تمام ناظرین، ایک ضروری اور اہم اعلان سماعت فرمائیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی بارگاہ سے میل تشریف لائی ہے، وہ آپ کو پڑھ کر سنانی۔ توجہ فرمائیے گا۔ تمام ذمہ داران دعوت اسلامی کی خدمات میں معاذ سلام مدنی التجا ہے کہ اپنے یہاں ہونے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں کم از کم 3 ہفتے تک مسلسل یہ اعلان 3 بار دہرائیے۔ ہر صحیح العقیدہ سنی مسلمان
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنا آقا و سردار تسلیم کرتا ہے اور قصداً ان کی شان میں ہرگز گستاخی نہیں کر سکتا، بلکہ انہیں عادل، جنتی اور امت کے افضل ترین افراد ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، اور الحمدللہ عز و جل یہی میرا عقیدہ ہے۔ مگر نہایت افسوس سے عرض ہے کہ ہماری کتاب کرامات عثمان غنی میں فضائل صحابہ پر مشتمل ایک مستند کتاب سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت نقل کرنے کے ضمن میں ایک دوسرے صحابی ہی کے بارے میں ایک بد نصیب اور خبیث النفس انسان جہجا غفاری کھڑا ہو گیا کہ سخت نازیبہ کلمات نقل ہو گئے، جن کے بارے میں یہ گمان تک نہ تھا کہ کسی صحابی کے بارے میں ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ ذہن تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرنے والا کوئی عام آدمی ہے، لہذا فضائل صحابہ پر مبنی اس مستند کتاب سے وہ الفاظ بعینہ ہی نقل کر دیے۔ اب چونکہ اس بارے میں معلومات ہوئی ہیں، لہذا جن حضرات کے پاس مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے کرامات عثمان غنی اس صفحے کے 19 پر سے یہ الفاظ حذف کر لیں، جو یہاں موجود نہیں برائے مہربانی ان تک بھی اطلاع پہنچا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ جملہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ مکتبۃ المدینہ کے ذمہ داران مندرجہ بالا اعلان کی ان لارج کاپی نمایاں کر کے مکتبۃ المدینہ پر طویل عرصے تک لٹکائے رکھیں۔ یہاں وضاحت کر دی گئی، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں واضح ہے کہ یہ 1 دسمبر 2011 یعنی آج سے تقریباً 8 سال پرانی یہ وضاحت اس میں کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جب اصل میں یہ کتاب جو تھی وہ اصل جو لیا گیا وہ کرامات صحابہ جو شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک مستند عالم دین ہے، تو ان کی کتاب سے یہ لی گئی تھی، اور پھر اصل کتاب کی طرف بھی رجوع کیا گیا تو وہ دلائل النبوہ سے اس واقعے کو نقل کیا گیا، لیکن دلائل النبوہ کے اندر بہرحال یہ الفاظ نہیں تھے۔ تو کرامات صحابہ حضرت سیدنا شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے تو اس میں جب تحقیق ہوئی تو پوری وضاحت دی گئی، صفحہ نمبر 91 92 پر پوری وضاحت کے ساتھ بتایا گیا، اور مصنف کی طرف سے یعنی شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھی عذر پیش کیا گیا، باقاعدہ اس کی ہیڈنگ بنائی گئی کہ مصنف کی طرف سے عذر۔ اب ویڈیو کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ امیر اہل سنت کی طرف سے کس اہتمام کے ساتھ رجوع کروایا گیا ہے۔ فرمایا کہ 3 ہفتے تک دعوت اسلامی کا جہاں جہاں اجتماع ہوتا ہے ہفتہ وار، اس ہفتہ وار اجتماع کے اندر اس بات کو بیان کیا جائے، بتایا جائے کہ رجوع کر لیا گیا ہے، فلاں کتاب کے اندر یہ لا علمی طور پر لکھ دیا گیا تھا، اب اس سے رجوع کر لیا گیا ہے، اور عقیدہ اہل سنت کو واضح کیا جائے 3 ہفتے تک۔ اور پھر بات یہی ختم نہیں ہوئی، پھر کہا کہ مکتبۃ المدینہ کے جتنے ذمہ داران ہیں، مکتبۃ المدینہ کی جہاں جہاں شاخ ہے وہاں واضح طور پر ایک بڑی تحریر لگائیں، اور ایک طویل عرصے تک وہ تحریر لگی رہے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ اس بات سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ یہ لا علمی طور پر یہ بات کتاب کے اندر شامل ہو گئی تھی، اور جس کتاب کے اندر یہ بات تھی اس کتاب سے اس بات کو نکال دیا گیا۔ اس اہتمام کے ساتھ امیر اہل سنت نے رجوع کیا ہے، لیکن مفتی حنیف قریشی نے تو ذلیل ہونا تھا، اور ذلیل ہونے کے لیے اس نے پھر اعتراض کر دیا۔ مفتی حنیف قریشی آپ نے بڑی غلط جگہ پنگا لے لیا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے اب پنگا کس سے لیا؟ مفتیان دعوت اسلامی کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شمشیر خود کو کہلواتے ہو، اعلیٰ حضرت کی شمشیر تم نہیں ہو، اعلیٰ حضرت کی شمشیر دیکھ رہی تو اعلیٰ حضرت کی شمشیر یہ ہے مفتی حسان عطاری صاحب محقق العصر۔ رجوع کے معاملے میں امیر اہل سنت تو ایک ساتھ بھی نہ رکیں، 1 منٹ کے لیے وقفہ نہ کریں، رکے نہیں، اگر غلطی کا احساس ہو جائے تو آپ تو فوراً رجوع کرتے ہیں۔ وہ تیری طرح نہیں ہے آئیں بائیں شائیں، یہ ہے تو وہ ہے تو چونکہ چناکے ایسے ہو گیا تھا، میری نیت یہ نہیں تھی، میں نے ان الفاظ کا انتخاب کیا تھا، میری فلانی ویڈیو دیکھ لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں۔ رجوع ایسے ہوتا ہے جیسے امیر اہل سنت فرما رہے ہیں،
مدنی چینل کے اوپر بیٹھ کے آپ رجوع کر رہے ہیں، ایک بار نہیں دو بار کر رہے ہیں۔ اس کتاب سے عبارت کو نکالا گیا، مکتبۃ المدینہ کے اوپر یہ تحریر واضح طور پر لگانے کا حکم دیا گیا، ہفتہ وار اجتماعات کے اندر 3 ہفتے تک یہ اعلان کروانے کا حکم دیا، اے عمدہ یہ رجوع، اور تو کہتا کہ ابھی تک کوئی رجوع ہی کوئی نہیں آیا۔ اور یہ تو چلو امیر اہل سنت کی بات تھی نا، امیر اہل سنت نے یہ والی بات بعینی ہی کرامات صحابہ، شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی کتاب ہے، بعینی ہی یہ واقعہ آپ نے اس کتاب سے لیا ہے۔ اب آپ کا کیا حکم ہوگا اس کتاب کے بارے میں؟ اور صرف یہ کرامات صحابہ کے اندر یہ صرف واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے بہت پیارے محقق عالم دین علامہ ارسلان اصمعی صاحب نے وہ سکین پیجز بھی اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، میں وہ بھی آپ کی اس ویڈیو کے اندر لگاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس بات کو کس نے لکھا ہے۔ امیر اہل سنت نے تو کرامات صحابہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی جو کتاب ہے اس سے لیا تھا۔ اب ایک کتاب کا حوالہ یہ دیکھیے، ایتواڈے چاچو طاہر القادری دی کتاب ہے برکات مصطفیٰ، اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ مفتی قریشی بتاؤ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ اور صرف برکات مصطفیٰ کے اندر نہیں، خطبات محرم جو جلال الدین احمدی صاحب کی کتاب ہے اس کے اندر بھی لا علمی طور کے اوپر انہوں نے یہ واقعہ درج کر دیا ہے، بتاؤ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ صرف وہاں نہیں بلکہ جامع کرامات اولیاء علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لا علمی طور کے اوپر، ہم تو بھائی فتویٰ نہیں لگائیں گے، ہم تو حسن ظن رکھیں گے کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا، اس لیے یہ بات انہوں نے ذکر کر دی، لیکن تم اس بات کو نہیں مانتے ہو نا۔ تمہارے لیے کہہ رہا ہوں کہ اب بتاؤ کیا فتویٰ لگاؤ گے ان کی ذات کے اوپر؟ صرف یہی نہیں، اور آگے چلیے، تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جن کے بارے میں ہم یہ بیان کرتے ہیں، آپ بھی بیان کرتے ہیں کہ 70 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار ہوا ہے، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے اندر اس بات کو یقیناً لا علمی طور کے اوپر ذکر کیا، اور تاریخ الخلفاء کا ترجمہ کیا ضیاء القرآن والوں نے، مفتی احمد سعید سعیدی صاحب نے، اور ہم ان کے بارے میں بھی یہ حسن ظن رکھیں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ اور سعیدی صاحب نے تو بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں حضرت جاجا غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، لیکن ہم کہتے ہیں، ہم حسن ظن رکھیں گے کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ صحابی رسول ہیں، اس لیے الفاظ آگے ہم حسن ظن رکھتے ہیں، ہم حسن ظن رکھیں گے کیونکہ یہ تربیت ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی۔ لیکن حنیف قریشی صاحب تمہارے نزدیک تو معیار یہ نہیں ہے، تم تو بے ادب اور گستاخ کہنے کے اوپر تلے ہوئے تھے، بتاؤ تاریخ الخلفاء کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ جنہوں نے ترجمہ کیا ان کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ جنہوں نے اس کو شائع کیا، پبلش کیا، ضیاء القرآن والوں نے، ان کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ بتائیے ذرا۔ یہاں اس موقع کے اوپر تمہاری بولتیاں کیوں بند ہو جاتی ہیں؟ کیوں گونگے بن جاتے ہو؟ امیر اہل سنت کی تمہیں وہ عبارت نظر آ گئی کہ 2 کتابوں کے اندر آپ نے یہ واقعہ لکھا ہے اور کوئی رجوع نہیں کیا، تم نے جھوٹ بولا، وہاں تمہیں نظر آئے گا، یہ ساری کتابوں کے حوالے تمہیں نظر کوئی نہیں آ رہے، کب بولو گے ان کے اوپر؟ اور ان کتابوں کے اندر تو ابھی تک یہ واقعہ موجود ہے، ابھی تک نکلا نہیں ہے، بتاؤ کیا حکم لگاؤ گے؟ کیا فتویٰ ہوگا؟ امیر اہل سنت کی کتاب سے نکال لیا گیا، امیر اہل سنت اپنا رجوع لوگوں تک پھیلایا ہے، وہاں تمہیں یاد، یہ صرف اور صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دعوت اسلامی کے ساتھ تمہارا بغض ہے، امیر اہل سنت کے ساتھ تمہارا بغض ہے، مفتیان دعوت اسلامی کے ساتھ تمہارا بغض ہے، اور وقتاً فوقتاً وہ بغض تم آ کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے اور ذلیل ہوتے ہو، اور ذلیل ہوتے رہو گے اگر تم باز نہ آئے اپنی حرکتوں سے۔ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی کہا تھا کہ مفتی حنیف قریشی باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، بڑی غلط جگہ تم نے پنگا لے لیا ہے، دعوت اسلامی کے ساتھ یہ پنگے بازیاں چھوڑ دو اور ضلالت مقدر بنے گی تمہارا۔ اور آخر میں ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جو بڑا مفتی حنیف قریشی کرتے ہیں اور بڑے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، اے پیارے تہاڈا حنیف قریشی، یہ اس کی تحقیق ہے، سامو اینو ہن، اے پڑھو، یہ تحقیق ہے اس کی، یہ تحقیق کا معیار ہے۔ 2 بار ایک بات کا رجوع کیا گیا، تحریری طور پر، تقریری طور پر، ویڈیو کی صورت میں مدنی چینل کے اوپر بیٹھ کے رجوع کیا گیا، وہ کہندا رجوع ہی کو نہیں کیتا، اے تحقیق ہے دی بھائی، اے لو، اے پڑھو۔